ہماری عید کا دن تو اس دن شروع ہوا جس دن مردود اس دنیا سے چلا گیا. شیطان مردود کا ایک ساتھی اس دنیا سے چلا گیا. وہ جو طارق فتح نام کا ایک لعنتی، خدا ان کریم نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. اس نے کتنے غلط بیانات دیے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف. اس نے اتنی غلط بیانی کی ہوئی تھی اور اتنی بکس لکھی ہوئی تھیں. اور وہ تھا تو پاکستانی، لیکن وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں تھا. وہ بھارتی شہری کہلاتا تھا. وہ کہتا تھا میں بھارت میں میرے والدین اور بڑے پیدا ہوئے. وہ پاکستانی تھا لیکن باہر رہتا تھا یورپ سائڈ پہ. اسے اسلام سے نفرت تھی. وہ کہتا تھا کہ کہاں سے 30 سپارے آ گئے. میں نے اس کا ایک بیان، اللہ معاف کرے، اس نے کہا ہے کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ نازل ہوا ہے، اگر قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت کہاں کاپی پینسلیں ہوتی تھیں، سیاہیاں اور قلم کہاں ہوتے تھے. اور تو قرآن پاک تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نازل ہوا ہے. انہوں نے 30 سپارے کیسے بنا لیے ہیں؟ انہوں نے سب اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے. یہ سب غلط کرتے ہیں، غلط ہیں. یعنی کہ اس قسم کی گندی باتیں اس نے کی ہوئی تھیں کہ اس پہ خدا کی مار. ایسا بندہ تو مر جائے نا تو وہ کہتے ہیں نا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، خس کم جہاں پاک، ایسے لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے. وہ اتنا لعنتی آدمی تھا، اس کے چہرے پہ پھٹکار تھی، اس پہ خدا کی لعنت تھی. اس نے اسلام کو اس طرح سے، تم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور تم اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور اسلام دشمن عناصر کو اتنا خوش کر رہے ہو. سمجھ آئیے نا. تو آج ہمارے بھی جشن کا دن ہے، ہمارے بھی جشن کے دن آ گئے ہیں. 1-2 دن ہو گئے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے دفع ہو گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، یزید کے ٹولے میں چلا گیا ہے. وہ وہیں اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو یزید کا ہوا تھا. اس کو خدا کا خوف نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ میں نے اس کی خبریں جب پڑھی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس ہسپتال میں یہ داخل تھا، جس وارڈ میں یہ تھا، اس وارڈ میں کوئی ڈاکٹر جانا پسند نہیں کرتا تھا. اتنی گندی سمیل تھی وہاں پہ، اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. اسے کینسر تھا. تو کینسر تو اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں تھا. اس کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا تھا. جو جاتے تھے لوگ وامٹ کرتے ہوئے واپس آتے تھے. اور اس کا اتنا برا اور گندا انجام ہوا ہے. مرتے وقت اس کو اللہ پاک نے اپنی لعنت میں لپیٹ دیا ہے. یہ شیطان کا دوست تھا. شیطان مردود کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اس کی پیدائش ہوئی تھی. یہ تو بہت ذلیل انسان تھا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے اس دنیا سے چلا گیا. مجھے بہت خوشی ہوئی. دیکھیے وہ کہتا تھا نا کہ موت ایسے، یہ لوگ کہتے ہیں موت ایسے تھوڑی آ جاتی ہے. اب پتہ چلا نا موت آتی ہے، موت برحق ہے. اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں بخشنا. اور ہم کئی لوگ اس کی حمایت کرتے تھے. پاکستان میں تو لوگوں نے اس کو بہت برا بلا کہا، اسلامی ممالک نے اس کو غلط کہا. سمجھ آئیے. لیکن کئی ہمارے دشمن ملک ہیں جو اسلام دشمن ملک جو ہیں، انہوں نے اتنی بری طرح سے اس کی تضحیق حمایت بھی کی اور خوش بھی ہوئے کہ بہت اچھی بات کر رہا ہے. انہوں نے ان کی کتابوں کو بڑا اپریشیٹ کیا اور اس کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بھی کیں. اس نے اربوں کمائے. تو وہ سب کہاں گئے. میرے اللہ کا اسلام، میرے اللہ کے اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اسلام کو محفوظ اور اسلام کی حفاظت کا وعدہ تو پروردگار عالم نے خود کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اسلام کو تو زوال آ ہی نہیں سکتا، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں، اور میں انشاءاللہ اسلام کو قیامت تک قائم رکھوں گا. اور رب العالمین کا بنایا ہوا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین، آپ یقین کریں کہ اس بندے نے تو ابو جہل سے بھی زیادہ ظلم کر دیا. تو اس کا کیا انجام ہوا ہوگا، یہ جب قبر میں گیا ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوا ہوگا، وہ اسے ہی پتہ ہے. اسی لیے نا ویورز میں کہتی ہوں کہ ہم اچھے کام کریں. درود پاک کی تصویر روزانہ پڑھیں، استغفار کی تصویر آپ روزانہ پڑھیں، اور 41 بار روز سورہ کوثر پڑھیں. آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے دشمن زیر ہوں گے، اور آپ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ اللہ پاک کا نام لیا کریں ہر وقت. مجھے پتہ ہے سارے مسلمان بہن بھائی میرے نمازی بھی ہیں، میرے ویورز بہت اچھے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور
اچھے اچھے کام کریں اور دوسروں کو اچھے اچھے کاموں کی ترغیب دیں۔ اس لانتی نے تو دماغ خراب کیا ہوا تھا، اور آج اللہ پاک نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، اس کو اللہ نے نہیں بخشنا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مار ہو اس پہ، اس پر عذاب نازل ہوا ہوگا ضرور جب یہ قبر میں گیا ہوگا۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ اسلام ایسی ہی کچھ چیز ہے؟ وہ شداد تھا نا قرآن پاک میں، اس کا جس کا حکم آیا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ شداد نے کہا تھا کہ کیا اللہ پاک کی جنت، تم لوگ جنت جنت کرتے ہو، نیکیاں کرو تو جنت میں جائیں گے، تو بدیاں کرو تو دوزخ میں جائیں گے، تو میں دنیا میں ہی ایسی جنت بنا لوں گا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے کتنے سال مزدور اور مستری اور کاریگر لگائی رکھے، پوری جنت تیار ہوئی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سب کچھ جب تیار ہو گئی تو اس کو آ کے بتایا گیا کہ علی جا جنت تیار ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے قیمتی گھوڑا لایا جائے۔ گھوڑا آیا، اس پہ سونے کی ذرہ اور سونے کا اسے زیور پہنا کے اور اس کو اچھا لباس پہنا کے جب اس کو بٹھایا گیا گھوڑے پہ تو بڑے فخر سے جا رہا تھا، لیکن جب جنت کے دروازے پہ پہنچا ہے نا، ایک تختے کی طرح وہ نیچے گرا ہے اور مر گیا ہے۔ اسے جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوئی جو جنت اس نے بنائی تھی۔ تو رب العالمین تو اس قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک اپنے نیک راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اللہ پاک کبھی کوئی برا کام نہ کروائے، اللہ پاک ہم سے برائیوں کو دور رکھے۔ ہم تو ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا کے ٹولے سے اٹھائے، ہمیں ان کے ساتھ نصیب فرمائے، اور میرے پیارے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے بچوں کو امام حسن اور حسین کی رفاقت نصیب فرمائے قیامت والے دن۔ ہم نے جانا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک نصیب دے وہاں جانے کے لیے، ہمارے مقدر اچھے کرے۔ دنیا میں تو ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، جو ایک بات کرتا ہے اس کو 10 سنا دیتے ہیں، لیکن میرے پروردگار عالم کی محبت جب ہمیں ملے گی نا، تو اصل مزہ تو اس وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ پاک ہمیں پسند فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اس وقت پسند فرمائیں گے جب ہم نیک کام کریں گے، نیکوں سے محبت کریں گے، اور غریبوں کی مدد کریں گے، مسکینوں کا حال پوچھیں گے۔ تو ویورز، ایم زیڈ فیملی کی ولاگ کی طرف سے آپ کو السلام علیکم بھی کہتی ہوں، خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایم زیڈ فیملی کی طرف سے ہی بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی، جو روزانہ کرتی ہوں، اب میری عادت ہو گئی ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تو پلیز کر دیا کریں نا، پلیز کر دیا کریں۔ آپ میرا ولاگ دیکھتے ہوئے ساتھ ہی کلک کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، ایک لائک کر دیا کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کبھی کوئی دکھ، غم، پریشانی نہ دکھائے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں اور آباد رہیں، آمین۔ اللہ حافظ۔